بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ففروا الی اللہ صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی دو عالم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب خوب سلام. یعنی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، تو ہم بھی صبح و شام جب بھی وقت ملے حضور پر درود و سلام پڑھا کریں. تو پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا یہ ہے کہ اس کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے. یہ ہے اللہ کی طرف بھاگنا. اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اگر ہم اڑوس پڑوس سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، اگر معاشرے میں باکردار رہتے ہیں، تو یہ ہے ففروا الی اللہ کی صحیح اور حسین تفسیر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. گویا ففروا الی اللہ کے مصداق بن جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی طرف دوڑتے ہیں، اس کے اسلام کی طرف دوڑتے ہیں، اس کے لائے ہوئے قانون کو فالو کرتے ہیں. دیکھیے، ہم دنیا میں دنیا داروں کی طرف دوڑتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا دار کبھی کبھی جھڑک دیتے ہیں، کبھی کبھی مارتے ہیں، کبھی کبھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہ رب جو کبھی بھی نہیں جھڑکتا، وہ رب جو کبھی بھی نہیں واپس کرتا خالی، بلکہ جولیاں بھر بھر کے دیتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بالکل الگ تھلگ کر دیا اپنی ذات سے. حالانکہ وہ فرماتا ہے تم میری طرف دوڑو، میری رحمتوں کی طرف دوڑو، میرے کرم کی طرف دوڑو، اور میری رحمتیں اور کرم تمہارے شامل حال ہوں گی. تو نہ صبح تکلیف ہوگی، نہ شام تکلیف ہوگی، نہ دن تکلیف ہوگی، نہ رات تکلیف ہوگی، نہ ذہن خراب ہوگا، نہ روح خراب ہوگی. جسم و روح میں وہ طمانینت آ جائے گی، اطمینان آ جائے گا کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دیکھیے، ایک بادشاہ تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس کے رعایا میں سے گناہ کوئی کرتا، جرم کوئی کرتا، تو اسے وہ کتوں کے آگے ڈال دیتا. اس نے بہت سارے کتے پالے ہوئے تھے، پنجرے میں بند کر کے، خونخوار قسم کے کتے جو چیر پھاڑنے والے. تو بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اس کی خدمت کرتے کرتے 35 سال ہو گئے. کتنے؟ 35 سال. بوڑھا ہو گیا، اور وہ سوچنے لگ پڑا کہ اب ہو سکتا ہے کہ میری بھی کہیں باری آ جائے، میں بھی کہیں بھول جاؤں، کیونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی کبھی باتیں بھول جاتی ہیں، اور کہیں بادشاہ کو غصہ چڑھ جائے اور وہ مجھے بھی کتوں کے آگے ڈال دے، کتے مجھے بھی چیر پھاڑ کے کھا لے. کیونکہ وہ جانتا تھا، ظاہر 35 سال جس کے ساتھ رہے تو بندہ جانتا ہے یہ کس مزاج کا ہے. وہ پریشان رہنے لگا. آخر اس نے سوچا کہ میں بادشاہ سے کہتا ہوں مجھے نوکری سے نکال دے. اب میں وزارت کے لائق نہ رہا. وہ بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ کو کہا جی میں اب باتیں بھول بھی جاتا ہوں، اب میں نوکری کر کے بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، کوئی جوان آدمی اپنے ساتھ رکھ لیں، میں رخصت چاہتا ہوں، میں چھٹی چاہتا ہوں، میرے آرام کے دن میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے، تم میرے بڑے وفادار ہو، وفا شعار ہو، اس لیے تم میرے ساتھ ہی رہو گے، تمہیں چھٹی بالکل بھی نہیں ہے. وہ ویسے بھی قانون ہے نا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو بہرحال اس نے پھر ایک ترکیب سوچی، ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ ہے تو خر دماغ قسم کا بادشاہ، مجھ سے غلطی ہو تو مجھے بھی کتوں کے آگے ڈال دے گا، لہذا میں کیا کرتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں اس کے بارے میں. اس نے سوچا، تجویز اس کے ذہن میں آئی کہ میں کیوں نہ کتوں کی رکھوالی کرنے والے نوکر کے پاس جاؤں. وہ اس کے پاس گیا اور اس کو کہا
تم اس طرح کرو، یہ نوکری بھی مجھے کرنے دو، میں وزیر بھی ہوں لیکن کتوں کے آگے بھی روزانہ میں 3 ٹائم جس طرح تم کھانا ڈالتے ہو میں بھی کھانا ڈالوں گا، میں بھی روٹی ڈالوں گا، میں بھی گوشت ڈالوں گا اور ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، صاف ستھرا رکھوں گا، تم ٹینشن نہ لو، یہ تمہارا میرے اوپر احسان ہوگا، مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا کیا جاتا ہے، تم میری نوکری بھی کر لو گے، مجھے مفت کے پیسے ملتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ نوکری کرنا شروع ہو گیا، کتوں کی نوکری بھی۔ جب بھی اس کو ٹائم ملتا بادشاہ سے فارغ ہوتا، کتوں کے آگے روٹی ڈالتا، ان کو پانی دیتا، ان کو کھلاتا پلاتا۔ اب وقت گزرتے گزرتے گزر گیا، کچھ مہینے بعد اس سے کچھ ایسی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی کہ بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا۔ اور بادشاہ نے کہا دوسرا اپنے لوگوں سے کہ فی الفور اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، پنجرے کے اندر اس کو ڈال دو تاکہ کتے نوچ کے چیر پھاڑ کے اس کو کھا لیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جو ہی اس کو پنجرے کے اندر ڈالا گیا تو وہ بجائے اس کو چیرنے پھاڑنے کے، کھانے کے، نوچنے کے، اس کے پاؤں چومنے لگ گئے، اس کے پاؤں چاٹنے لگ گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے تو مزہ آتا تھا، کوئی چیرتا تھا پھاڑتا تھا کوئی کتا کسی کو تو مجھے سکون، اب یہ سارے کتے اس کے پاؤں چاٹ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ گیا پاس اور کہا وزیر مجھے سمجھ نہیں آئی، باقی سب کو یہ کھاتے ہیں اور تیرے پاؤں چاٹتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ 35 سال تیری خدمت کی، 35 سال تیری نوکری کی اور تو نے مجھے یہ صلہ دیا کہ کتوں کے آگے ڈال دیا، میں نے تو ان کے سامنے 5-6 مہینے روٹی ڈالی ہے اور یہ اتنے وفا شعار ہیں میرے پاؤں چاٹنے لگ گئے ہیں۔ اے کاش جتنے کتوں کی وفاداری لوگ کرتے ہیں اتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری ہو جاتی، اتنی بھی رسول اللہ کی وفاداری ہو جاتی، اتنی بھی دین کی وفاداری ہو جاتی تو کبھی بھی آج عالم اسلام اس ماحول میں نہ ہوتا۔ فلسطین دیکھ لیں، غزہ میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ جتنا فلسطین کا ماحول ہے، غزہ کا ماحول ہے، اس کے ذمہ دار عالم اسلام بھی ہیں، چاہے پاکستان ہو یا دیگر ممالک ہو۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ یہ ایمان کی غیرت کی نشانی ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہے تو اسے بھی تکلیف ہوگی، اسے بھی احساس ہوگا کہ یار میں اس کی مدد کروں، میں اس کے حل کروں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ حل کرنے والے آج عالم اسلام میں چپ ہیں، ان لوگوں سے صبح قیامت پوچھ ہوگی۔ آج ہمارا حق بنتا ہے، جیسے میں آواز بلند کر رہا ہوں، صرف آواز بلند کرنا ہی میری طاقت ہے، لیکن ریاستوں کا کام صرف آواز بلند کرنا نہیں ہوتا، ان کے پاس ایٹم بم ہوتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بازو کی طاقت کو اختیار کرتے ہوئے فلسطین کی مدد کریں، نصرت کریں، اور یہ ہوگا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف مائل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو وہ کتے جنہوں نے اپنے روٹی ڈالنے والے سے پیار کرنا شروع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجھے صبح و شام روٹی ڈالتا ہے، اسے نہیں چیرنا، اسے نہیں پھاڑنا، اسے نہیں نوچنا، اسے نہیں کھانا، تو وہ رب العالمین بھی جس سے آپ وفا کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی مالا جپیں گے، صبح و شام اس کے رسول، اس کے محبوب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے، تو صبح قیامت جہنم کے کتے نہیں نوچیں گے، جہنم میں آپ کو ڈالا نہیں جائے گا، بلکہ جنت کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی، آپ کے ساتھ ہوں گی، اور جنتوں میں آپ نعمتوں سے مالا مال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔